الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور کرم سے ہمارا آج کا موضوع سورہ آل عمران کی آیات 101 اور 102 ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم اب کفر کی طرف کیسے جا سکتے ہو؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، حالانکہ تم وہ ہو کہ جن پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، تم وہ خوش نصیب ہو کہ تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تمہارے اندر خود اللہ کے رسول موجود ہیں۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دی جاتی ہے۔ حاضرین گرامی، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کا ذکر بڑا واضح کیا اور فرمایا کہ کوئی شخص آپ کو گمراہ کیسے کر سکتا ہے؟ ایک انسان جو دین اسلام کے دامن میں آ چکا اور اللہ کی توحید کا اقرار کر چکا اور رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کی غلامی کو قبول کر چکا ہو اور قرآن اس کو مل چکا ہو، تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وَكَيْفَ، یہ انکار کے لیے ہے، استبعاد کے لیے ہے، بعد کے لیے ہے، ناممکن بات کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَكَيْفَ، یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات ناممکنات میں سے ہے کہ ایک انسان جو قرآن کے ساتھ بھی جڑا ہو، قرآن کا نور اسے دیا جا رہا ہو، آیات قرآنیہ اس کے سامنے پڑھ پڑھ کر سنائی جا رہی ہوں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایات پہنچائی جا رہی ہوں، حلال و حرام کو واضح کیا جا رہا ہو اور حق و باطل میں فرق واضح کر کے بتایا جا رہا ہو، کامیابی کیسے ہے اور ناکامی کس طرح سے ہے، یہ تمام اصول واضح کر دیے جائیں اور قرآن کا نور بانٹ دیا جائے، ہاتھوں میں قرآن دے دیا جائے اور قرآن کی تلاوت کر دی جائے اور آیات قرآنیہ ان کے سامنے کھول کر رکھ دی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی رحمت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا نور بھی موجود ہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کی ذات گرامی جو صحابہ کے زمانے میں آپ کی ظاہری حیات تھی اور اب آپ پردے میں گئے، لیکن آپ کی رسالت کا نور قیامت تک موجود رہے گا، اور آپ کا ہدایت اور آپ کی سنتیں اور آپ کی احادیث اور آپ کے فرامین اور آپ کی ذات اقدس کی ہر پہلو سے ہمارے سامنے ہدایت موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ دو چیزیں
تمہیں مل جائیں، اور جس کو یہ دو چیزیں مل چکی ہوں وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ کبھی ہدایت کے راستے کو نہیں چھوڑے گا، وہ کامیاب ہے، وہ ہدایت والا ہے، وہ مسلمان ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ آئے گا۔ حاضرین گرامی، اس آیت کا جو کلوزنگ ہے اس کے اوپر غور کریں۔ فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کو مضبوط پکڑ لیتا ہے۔ اب اللہ کو تو ہم پکڑ نہیں سکتے، یہاں مراد کیا ہے؟ اللہ کے دامن کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو مضبوطی سے پکڑتا ہے۔ اعتصام کہتے ہیں پختہ زور کے ساتھ پکڑنا، ڈاواں ڈول پوزیشن نہ اختیار کی جائے، کبھی مان لیا، کبھی انکار کر دیا، کبھی نماز پڑھ دی، کبھی چھوڑ دی، نہیں۔ جس نے بھی اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑا تو اللہ فرماتا ہے گارنٹی ہے اس کے لیے، فقد ہدیا الی صراط مستقیم، اسے ضرور اللہ رب العالمین راہ حق دکھا دیتا ہے اور راہ حق پر چل پڑتا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ اتری، جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے، اس آیت کے جب نازل ہوئی تو سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ صحابہ۔ اللہ رب العالمین ایک طرح سے ان کے ایمان کی گارنٹی دے رہا ہے کہ اے صحابہ، تم تو میرے نبی کے صحبت یافتہ ہو، تم تو ان کے سامنے موجود ہو، حضور کی زندگی تمہارے سامنے ہے، آپ کی حیات مبارکہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ تمہارے سامنے ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، نبی خود قرآن پر عمل کر کے تمہیں دکھا رہے ہیں، اور اپنی ساری زندگی فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، پوری چیلنج کے ساتھ کفر، عالم کفر کو دکھا رہے ہیں، لوگو میری زندگی دیکھ لو، 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے، ایک عیب بھی نکالو تو میری بات نہ ماننا۔ فَقَدْ لَبِثْتُ، یہ قرآن دلیل دیتا ہے۔ کفار کو جب حضور نے پیغام ہدایت دیا، پیغام توحید دیا، پیغام دین اسلام دیا تو انہوں نے دلیل مانگی، اللہ نے کہا دلیلیں اور ہوں گی، معجزات دکھائیں گے، دلائل دیتے رہیں گے، لیکن آج آپ کی ذات کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ جڑیں گے تو ان کو باقی چیزیں نفع دیں گی، اور اگر ذات نبی کے ساتھ اور ذات رسالت کے ساتھ تعلق نہ جڑا ہو، آپ کتنی بھی فلسفے بتا دیں، بات پر عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ قلبی طور پر تعلق نہیں جڑتا۔ اللہ نے کہا میں نے اپنا نبی دے دیا۔ لوگو اے صحابہ، تمہیں تو نور کی 2 قسمیں عطا کر دی ہیں، ایک نور ظاہری قرآن کی شکل میں، ایک نور ظاہری رسول کی شکل میں۔ قرآن نازل ہو رہا ہے اور رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ اس پر عمل کر کے تمہارے سامنے مثال بنتے جا رہے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے نبی کی زندگی کامل ترین نمونہ بن کر تمہارے سامنے آ چکی ہے۔ کیف تکفرون، پھر بھی تم گمراہ ہو جاؤ، ہدایت چھوڑ جاؤ، کفر کی طرف چلے جاؤ، منافقت کی طرف چلے جاؤ، کبھی اسلام کی طرف آ جاؤ، کبھی کفر کی طرف، عالم کفر کی باتیں ماننے لگ پڑو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس سے ہمیں یہ نتیجہ بھی مل گیا کہ اگر ہمارے ایمان کے اندر یہ کمزوری ہے کہ کبھی ہمیں اللہ کی ذات پر کامل ایمان نصیب ہوتا ہے اور کبھی ہم نہیں مانتے، کبھی ہم دین کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، کبھی ہم شیطان کی بات مانتے ہیں، تو مطلب یہ نکلا کہ ہم نے نہ قرآن سے تعلق کامل رکھا نہ رسول سے تعلق کامل رکھا۔ اس لیے کہ قرآن یہ گارنٹی دیتا ہے کہ جو ان 2 کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اے صحابہ، تم صحبت یافتے مصطفیٰ ہو، تمہیں نبی کی، میرے حبیب کی زندگی ملی ہوئی ہے اور یہ نور تمہیں مل چکا ہے۔ احادیث کا جب اس آیت کا ہم جب تفسیر دیکھتے ہیں تو مفسرین نے بہت سارے نکات بیان کیے، لیکن اس میں ایک خاص بات کہ ہم نے 2 باتیں یہاں پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم قرآن کے ساتھ جڑ گئے، قرآن کو پڑھنے والے بن گئے، قرآن کو سننے والے بن گئے، قرآن سے تعلق جوڑا، اور پھر نبی علیہ السلام کی ذات کو
اپنے اندر محسوس کیا۔ آیت کے الفاظ دیکھیے، وَفِيكُمْ رَسُولُ، تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو ظاہری طور پر تو پردہ فرما گئی، لیکن قرآن کا انداز دیکھیں، اللہ فرماتا ہے نبی ظاہراً تو دور ہیں، لیکن جو اہل ایمان ہیں ان کے قلب و روح کے اندر میرے نبی کی محبت موجود ہے، ان سے تعلق موجود ہے۔ قرآن کی دیگر آیات اس کی تفسیر کرتی ہیں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ تو یہ مومن قیامت تک کے لیے ہیں، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کا نور اور آپ کی ہدایت اور آپ کی رہنمائی بھی قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے کہ آپ کو قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حاضرین، آقا علیہ السلام سے اس آیت کی اگر تفسیر سنیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگو میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارکم فیکم ما ان تمسکتم بہی لن تدلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض، میں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان سے مضبوطی سے تعلق رکھو گے لن تدلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، من بعدی، میرے بعد، احدہما، ایک یہ ہے، اور وہ اعظم من الاخر، وہ دوسری سے بڑھ کر ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن، اور یہ حبل ممدود من السماء الی الارض ہے، یہ وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک آ رہی ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین، اور دوسرا فرمایا وَعِتْرَتِي، اور جو میری عطرت ہے، اہل و بیتی، جو میرے گھر والے ہیں، اگر تم ان دونوں کے ساتھ تعلق جوڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا، میری عطرت، میرے گھر والے، میرے اہل بیت اور قرآن، یہ دونوں چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ یہ بھی نشانی یاد رکھنی ہے چاہیے کہ آج کے دور میں ہر کوئی اپنے آپ کو آل رسول کہتا ہے، لیکن نشانی یہ ہے کہ آل رسول ہونے کے ساتھ قرآن کی سے بھی وہ جڑا ہوا ہے یا نہیں۔ قرآن، یہ حدیث پاک ہے، فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا، جو بھی میری نسل ہوگی، میری اہل بیت ہوگی، میرے گھر والے ہوں گے، لَن يَتَفَرَّقَا، کبھی ان میں تفرقہ نہیں آئے گا، میری اہل بیت اور قرآن آپس میں قیامت تک کے لیے جڑے رہیں گے، حتیٰ یردا علی الحوض، حتیٰ کہ قیامت والے دن میرے حوض پر یہ دونوں اکٹھے آئیں گے۔ یعنی جو حضور کی آل ہوگی اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ قرآن کے ساتھ جڑا ہوگا، اور قرآن حضور کی آل سے آپ کو حقیقی مفہوم اور معنی کے ساتھ نور عطا کرے گا۔ یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں، ایک چیز کے ساتھ نشانی کامل نہیں، بات سمجھنی ہے اور بات کو سمجھنی ہے۔ فَانظُرُوا كَيْفَ تَخَلَّفُونِي فِيهِمَا، غور کرو، غور کرنا، دیکھنا کہ تم ان کے ساتھ کیسے رہتے ہو۔ كَيْفَ تَخَلَّفُونِي فِيهِمَا، تم میری ذات کو ان دونوں کے ساتھ کیسے دیکھتے ہو۔ یعنی قرآن، اگر ہم قرآن کو ماننے والے، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن سے نور لینے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ہم حضور کو ماننے والے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم حضور کی آل جو قرآن کا نور دینے والی ہے، قرآن کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور قرآن پڑھ کر خود بھی اس سے عمل کرتی ہے اور دوسروں کو سکھاتی ہے، وہ حضور کی آل وہ آپ کے ساتھ ایسے ہے جیسے حضور موجود ہے۔ جو آیت کہتی ہے، اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون، گمراہ کیسے ہو سکتے ہو جبکہ تم وہ ہو، وانتم تتلا علیکم آیات اللہ، تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، وفیکم رسول، تمہارے اندر رسول موجود ہیں۔ یہ حضور نے اس کی وضاحت کی کہ تمہارے اندر میں اس طرح موجود رہوں گا اگر تم قرآن کے ساتھ اور میری اس اہل بیت کے ساتھ جس نے قرآن کو تھاما ہوا ہوگا، قرآن کو پڑھنے والے ہوں گے، قرآن کو بیان کرنے والے ہوں گے، قرآن پر عمل کرنے والے ہوں گے اور قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے حوض کوثر تک۔ اگر تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ تو یوں ہی ہوگا جیسے تم نے میرے ساتھ جوڑ بنا لیا۔ حدیث پاک دیکھیے، ترمذی شریف میں فرمایا گیا
قال حضرت جابر کہتے ہیں رأیت رسول اللہ، میں نے حضور کو دیکھا، خوش نصیب صحابی، فی حجت ہی یوم عرفہ، حضور کے حج کے آخری دن جو ہے یوم عرفہ، وہو علی ناقتہ القصویٰ، وہ آپ اپنی اونٹنی قصویٰ پر تھے، یخطب فیقول، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور یہ اعلان کر رہے تھے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، مسلمانوں نہیں، اے کل کائنات کے انسانوں۔ حضور کا وہ خطاب صرف ان صحابہ کے لیے نہیں تھا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، صرف عالم عرب کے لیے نہیں تھا، عالم عجم کے لیے نہیں تھا، کل کائنات کے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے تھا۔ فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم، میں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، جب تک تم اس چیز کو پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وَإِتْرَتِي اہل بیتی، اور میرے گھر والے، میرے خاندان والے، اگر تم ان کے ساتھ جڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ حضور کی طرف سے ہمیں یہ چیز ملی ہے کہ قرآن یہ حضور کی نمائندگی ہے، آقا کے ساتھ جڑنا ہے، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سیکھنا، قرآن پر عمل کرنا، اور حضور کی اس اہل بیت کے ساتھ جو قرآن کا نور بانٹنے والی ہو جڑ جانا، یہ حضور کے ساتھ جڑنے کے برابر ہے۔ یہاں پر جو مفسر ہیں تفسیر مظہری کے، انہوں نے قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی پانی پتی بہت خوبصورت بات جوڑی ہے اور کمال بات کی ہے۔ کہتے ہیں کل تو میں کہتا ہوں، حضور نے اشار النبی الی اہل البیت، حضور نے اپنے اہل بیت کی طرف اشارہ کیا اور کیا فرمایا، لِأَنَّهُمْ اقطاب الارشاد فی الولایہ، کہتے ہیں کیونکہ ولایت میں یہ کتب ارشاد کے مقام پر ہوتے ہیں، یعنی سب سے بڑا درجہ ولایت کا یہ اہل بیت کے پاس ہے، اور یہ سب سے بڑے درجے پر اولہم علی علیہ السلام، سب سے بڑی ذات، ولایت میں سب سے بڑا مقام مولا علی علیہ السلام کا ہے۔ ثم ابناؤہ الی الحسن العسکری، اور پھر حضرت امام حسن عسکری تک یہ سلسلہ ولایت اور کتب ارشاد کا منصب چلتا جاتا ہے۔ وآخرہم غوث الثقلین محی الدین عبد القادر الجیلی رضی اللہ عنہ اجمعین، اور سب سے آخری درجہ کتب ارشاد کا، ولایت تو قیامت تک کے لیے چلتی ہے اور مختلف درجہ ولایت پر لوگ چلتے رہیں گے، فرمایا آخری درجہ کتب ارشاد کا جو سب سے بڑا درجہ ولایت ہے، وہ حضور غوث پاک کے پاس آیا۔ لا یصل احد من الاولین والآخرین الی درجۃ الولایۃ، کوئی بندہ درجہ ولایت میں کبھی نہیں پہنچ سکتا اگلوں پچھلوں میں، الا بتوسطہم، سوائے ان کے واسطے کے، جو بندہ ان سے جوڑ ڈالے گا وہ ولی بنے گا، ولایت کا کوئی نہ کوئی مقام اس سے ملے گا۔ اور حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول لکھتے ہیں، کہا پھر ثم اولیاء امت النبی و علماءہم کلہم، اور پھر یہ درجہ ولایت، یہ کتب ارشاد کے بعد، حضور غوث پاک کے بعد، یہ میری امت نبی کی جتنے اولیاء اور علماء حق کے پاس جائے گا، جو اتباع اہل البیت، جو اہل بیت کی پیروی کرنے والے ہوں گے، قرآن کے نور کے ساتھ، حضور علیہ السلام کی محبت کے ساتھ اور اہل بیت کی اطاعت کے ساتھ، جو اس پیروی میں پیچھے چلنے والے ہوں گے تو ان کو ولایت کے درجے ملیں گے۔ داخلون فیہم بحکم الوراثۃ، یہ حکم وراثت کے مطابق یہ اس درجے میں داخل ہوں گے۔ قال رسول اللہ، جو حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ درجہ انہیں ملے گا۔ اور اس بات کو انہوں نے کھول کے بیان کیا کہ اللہ پاک جو فرماتا ہے لوگوں گمراہ کیسے ہوگے، دو چیزیں تمہارے پاس ہیں، ایک قرآن، ایک حضور کی ذات۔ قرآن ہمارے پاس من و عن اسی طرح موجود ہے کیونکہ رب نے اسے نازل کیا، اس کی ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت کو اسی طرح اللہ پاک نے اپنی حفاظت میں لے رکھا ہے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اور اس کے ساتھ کبھی کوئی بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا جو حضور کی ذات کے ساتھ محبت کا، ادب کا، اطاعت کا، آپ کی اتباع کا تعلق رکھے
اور پھر آپ کی پیروی میں آپ کے اہل بیت جو کتب ارشاد کے درجے، یہ حضرت مولا علی سے لے کر حضرت حسن عسکری، حضور غوث پاک، اور پھر ولی کامل جتنے بھی ہیں، پھر علماء حق جتنے بھی ہیں، جو ان کے ساتھ جڑے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، لیکن جو ان کو چھوڑ دے گا تو اس کے لیے چانسز ہیں گمراہ ہونے کے۔ اور اللہ پاک اسی آیت کی آخر میں فرماتے ہیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے، جو اللہ کی سہارا لے لے، جو اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائے، جو دین حق کو اس طرح قبول کر لے کہ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں نبی علیہ السلام کی ذات، آپ کی محبت، آپ کی اطاعت اور آپ کی پیروی کرنے والے علماء اور اولیاء حق کے ساتھ جڑا ہو، اللہ کہتا ہے فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اسے ہی اللہ پاک سیدھی راہ عطا فرمائے گا، ضرور اسے سیدھی راہ ملے گی۔ اور اگلی آیت پڑھ کے ختم کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم ایمان لے آئے اللہ کی توحید پر، حضور کی رسالت پر، آخرت پر، تم ایمان تو لے آئے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، ڈرو اللہ سے، اللہ کا خوف گناہ کی وجہ سے۔ اب یہاں پر مختلف قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے اپنے ڈھگوسلے بنائے ہوئے ہیں، اے مولوی ایسا کہ اللہ کو ڈرانے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ نی رحمت عرش ہے تو وسیع ہے، یہ سارے دلائل دے کر اور ثابت کیا کر رہے ہیں، او اللہ تے آخنا میں رحمان ہاں، میں رحیم ہاں، میری رحمت سارے ہاں تو وسیع ہے، تے مولویاں دیکھو ایک کام کے شروع کر دیتا آخنے جی اللہ کو ڈریا کرو، اللہ کو ڈریا کرو۔ تو یہ مولوی نہیں کہتے، یہ قرآن کہتا ہے، قرآن خود اللہ رب العالمین آپ کو کہتا ہے اور ڈرو تاں جے پیڑے کام کرو، یہ چنگے کام کرو تو پھر ڈرنے نہیں لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اب یہ دلائل وہی دیتا ہے، یہ ڈگوسلے جو خود پیڑے کام کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ معاف کرنا، اللہ رحمان، اللہ رحیم ہے، اور کری جاؤ جو کرنا ہے، اللہ تے معاف ہی کرنا ہے۔ یہ بات نہیں، یہ بھی قرآن ہے، جس طرح اللہ نے کہا ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے اور میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ اللہ نے خود ہی بتایا میں جبار بھی ہوں، میں قہار بھی ہوں، اور مجھ سے ہی ڈرا کرو، اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرنا، پیڑے کام نہیں کرنے، گناہ نہیں کرنا، ماں باپ کی توہین نہیں کرنی، ادب کرنا ہے، دوسروں کا مال نہیں کھانا، ظلم نہیں کرنا، ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دینی، پڑوسی کو تنگ نہیں کرنا۔ اگر ایسے کام کرتے ہو پھر ڈرنے نہیں لوڑ ہی کوئی نہیں، تے جے پیڑے کام کرو تے پھر اللہ دی پکڑ تو ڈرو، شعر بن گیا، جے پیڑے کام کرو تے اللہ نی پکڑ تو ڈرو، ان بطش ربک لشدید، اللہ خود فرماتا ہے اللہ کی پکڑ بڑی ڈاڈی ہے، اس لیے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اگر تم گناہ کے بات کرتے ہو، حق کا تقاتے ہی، جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے اللہ سے، اگر گناہ کرتے ہو تو اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ دیکھیں اس بات کو سمجھ لیں، میں کتنا طاقتور، صحت مند، با اختیار سارا کچھ ہوں، لیکن اللہ کی پکڑ آ جائے، مجھے ساری کائنات لگی رہے، مجھے نہیں بچا سکتے۔ اللہ کی طرف سے پکڑ آئے، میں اس کو کہتا ہوں ایک چونڈی پہ آ جائے، ایک جگہ درد اٹھے، ساری دنیا لگی رہے، خدا کی پکڑ کی وجہ سے میرے لیے کوئی حل نہیں ہوتا۔ اس لیے آج ہی اللہ کی بارگاہ میں پناہ میں آ جانا چاہیے، جو اللہ کہتا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کا سہارا لے لو، سیدھی راہ مل جائے گی، اور اس طرح ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنے کا حق کیسا ہے؟ اب صوفیاء نے بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ جب اس کی اطاعت قبول کر لی، اب زندگی ساری نافرمانی نہیں کرنی بھائی، جب اللہ کو مان لیا اب پھر انکار نہیں ہوگا، اور اللہ کا ایسا شکر ادا کرنا شروع کر دیں کہ زندگی ساری پھر ناشکری نہ ہو، اور اللہ رب العالمین کی ایسی اطاعت میں آ جائیں کہ کبھی نافرمانی اور شیطان کی طرف نہ جائیں۔ جب آپ یہ کام کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں حق کا تقاتے ہی ہو جائے گا۔ اور اتقوا اللہ مستطعتم، ایک جگہ قرآن میں فرمایا کہ اپنی طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور بہت کمال کی بات ہے، فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ، تم ہرگز نہ مرنا الا وانتم مسلمون، مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ یہاں ایک بات بڑی میں اکثر بتایا کرتا ہوں، مرنا تو میرے اختیار میں نہیں ہے،
نہ آپ کے اختیار میں، یہ تو امر الہی ہوتا ہے، جب حکم ہوتا ہے فرشتے آ کے روح نکال کے لے جاتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں کہتا ہے تم نے مرنا ہی نہیں، مرنا تو مسلمان مرنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا کہ زندگی بھر اللہ کی اطاعت میں رہنا ہے، زندگی بھر اللہ کی تابع فرمانی میں رہنا ہے، رسول اللہ کی غلامی میں رہنا ہے، حق پر چلتے ہوئے رہنا ہے، گناہ سے بچتے ہوئے رہنا ہے، کہ زندگی کے کسی موڑ پر بھی اگر اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو انسان نافرمانی میں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں اطاعت میں ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اسلام کی حالت، اسلام کا مطلب سر جھکاتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، حلال رزق کماتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے، جب بھی موت آئے تو اس طرح موت آئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائے مولا کریم ہمیں قرآن مجید کی ان آیات پر عمل کی توفیق عطا۔ وما علینا الا البلاغ۔